پی آئی اے جو پاکستان کا نقصان کرنے والا چوتھا بڑا سرکاری ادارہ ہے، اس کی نجکاری کے ایک دفعہ پھر امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے پہلے حکومت نے ایک کوشش کی تھی کہ پی آئی اے کی جو ہے پرائیویٹائزیشن کی جائے، اور یہ تقریباً پچھلے 10 سال میں جو ایک سیریس ایفرٹ پہلی دفعہ کی گئی تھی، وہ ایفرٹ بھی ایک ناکامی پہ ختم ہوئی جب حکومت نے جو ایک منیمم اس کی قیمت رکھی تھی 60% شیئرز بیچنے کے لیے 85 ارب روپے سے زائد کی، اس کے مقابلے میں صرف اس کو 10 ارب روپے کی بولی ملی، اور وہ بھی ایک پراپرٹی ڈیلر، ایک پراپرٹی سیکٹر کے ڈیولپر کی طرف سے آئی۔ تو شروع سے ہمیں پتہ تھا کہ نان سیریس ایفرٹ ہے اور یہ ناکام ہو جائے گی، وہ ناکامی پہ ختم ہوئی۔ پھر وفاقی کابینہ نے 10 ارب روپے کی جو آفر تھی اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ بہرحال یہ کیوں وہ جو سچویشن تھی اس مقام تک پہنچی جہاں پہ بجائے کہ جو بڑی بڑی پاکستان کی ایئر لائنز ہیں، ایئر بلو ہے، فلائی جناح ہے، جو دوسرے جو اس کے اندر جو بیڈرز تھے، بڑے بڑے نام پاکستان کے تھے، پاکستان کے جو امیر ترین جو کمپنیز تھیں یا اونرز تھے انہوں نے اس کے لیے بڈ کرنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن انہوں نے فائنینشیل بڈ جمع نہیں کروائی تھی۔ اس میں دو یا تین بڑے فیکٹرز تھے۔ ایک فیکٹر تو یہ تھا کہ جو پاکستانی انویسٹرز تھے ان کا اعتماد جو تھا وہ بہت بری طرح شیکن ہوا جب حکومت نے جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز تھے ان کی جو معاہدے تھے ان کو ری اوپن کیا، اور یونیلیٹرلی ان لوگوں کو فورس کیا گیا کہ ان کے اوپر جو ان کے جو بینیفٹس تھے اس کو ریڈیوس کیا جائے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جو آئی پی پیز کے جو انویسٹرز تھے ان کی کافی سے زیادہ زیادتیاں تھیں، جس کی وجہ سے جو ٹیرف تھا بجلی کا وہ بہت زیادہ، لیکن جس طریقے سے وہ نیگوشیشن ہوئی وہ بھی ایک مناسب طریقہ نہیں تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو بڈرز تھے انہوں نے، جو سیریس بڈرز تھے انہوں نے فائنینشیل بڈ سبمٹ نہیں کروائی تھی لاسٹ ٹائم پی آئی کی نجکاری کے لیے۔ دوسری دو جو بڑی وجوہات تھیں اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ 18% جی ایس ٹی جو تھا وہ ایک ایف بی آر چارج کرتا ہے اگر کوئی بھی ایئر لائن نیا جہاز چاہے وہ لیز پہ لے کر آئے یا نیا جہاز خریدے تو اس کو 18% جی ایس ٹی دینا پڑتا ہے۔ تو بڈرز کا یہ موقف تھا پری بڈ کانفرنس میں کہ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ اس سٹیج کے اوپر ایک ان سے آپ ایڈوانس ہم سے جی ایس ٹی لے لیں تو ہم یہ شرط نہیں مانیں گے۔ اور تیسری جو وجہ یہ تھی کہ 45 ارب روپے کے ایسے واجبات تھے جو نئے بڈرز تھے وہ اپنے ذمہ نہیں لینا چاہ رہے تھے، جس میں 26 ارب روپیہ ایف بی آر کا دینا تھا، انہوں نے پی آئی اے نے ابھی بھی دینا ہے، 10 ارب روپیہ سول ایویشن اتھارٹی کا دینا ہے، اور کوئی 9 ارب روپے کے دیگر واجبات تھے۔ تو یہ 45 ارب روپے کے واجبات بھی اپنے ذمہ لینے کو تیار نہیں تھے۔ حکومت پاکستان اس وقت یہ شرط ماننے کو تیار نہیں تھی، دونوں جو شرائط تھے انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، اور پبلکلی علیم خان صاحب جو ہیں جو نجکاری کے وزیر ہیں انہوں نے اس کا بلیم کیا وزارت خزانہ کو کہ ان کی وجہ سے جو بولی ہے ناکام ہوئی ہے۔ بہرحال اب جو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ جو انویسٹرز ہوں گے ان کی جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ 18% جی ایس ٹی جو ہے یہ معاف کر دیا جائے، تو انہوں نے کہا جی ہم اس پہ تیار ہیں، لیکن ان کی اس کے حوالے سے شرط یہ ہے کہ یہ اسی صورت میں معاف ہوگا کہ جو جہاز نئے لیز پہ لیے جائیں گے وہ عالمی روٹس کے اوپر چلیں گے، پاکستانی روٹس کے اوپر نہیں چلیں گے، کیونکہ حکومت پاکستان کا موقف یہ تھا کہ جو گلف ایئر لائنز ہیں یا دوسری گلوبل ایئر لائنز ہیں وہ اس طرح کا ٹیکس پے نہیں کرتی۔ ان کا اگر انٹرنیشنل ایشو ہے تو پھر آپ جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں ان کے اوپر جو جہاز چلیں گے ان کے اوپر یہ اگر جو جہاز لیز پہ لیے جائیں گے انٹرنیشنل روٹس پہ چلائے جائیں گے تو ان پہ یہ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر آئی ایم ایف نے اپنی مشروط رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور دوسروں نے کہا جی کہ 45 ارب روپے کے جو واجبات ہیں جو پی آئی جو کمپنی ہے جس کے شیئرز بکیں گے وہ بھی اب اس کمپنی کی بیلنس شیٹ سے اٹھا کر ایک ہولڈنگ کمپنی میں پارک کر سکتے ہیں جہاں پہ پہلے 623 ارب روپیہ پارک کیا ہوا ہے۔ تو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اس سے ایک دفعہ پھر یہ ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ جو پی آئی اے کی نجکاری ہے وہ کسی طریقے سے اب ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو بڑا ایشو ہے جو ابھی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے جس کے اوپر حکومت پاکستان کو اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ایشو کہ جو انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے کہ اگر جو معاہدہ ہو گیا ہے اس کو کیوں ان کو فورس مستقبل میں نہیں کیا جائے گا، جس طریقے سے آئی پی پیز کے انویسٹرز کو فورس کیا گیا کہ وہ اس کو ری اوپن کریں یا کوئی بینیفٹس ہے اس کو سرنڈر کریں۔ تو اگر ان ڈیولپمنٹس کو سامنے رکھا جائے تو پی آئی اے کی جو نجکاری ہے اس کے روشن امکانات پیدا ہو گئے۔ تو اب یہاں پہ 2-3 سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو کہ نجکاری کے وزیر نے بھی کہا تھا کہ حکومت پاکستان نے 2 ارب روپے کی لاگت سے ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کیا تھا، ارنسٹ اینڈ ینگ جو کمپنی تھی اس کو۔ تو وزیر نجکاری نے یہ بات کہی کہ جو کمپنی تھی وہ اس کا جو کام تھا وہ معیار کا نہیں تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت نیا فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کرے گی، ایک تو یہ چیز آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اور دوسری جب 85 ارب روپے کی منیمم پرائس ڈٹرمن ہوئی تھی تو اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو یورپی یونین میں
پی آئی اے کی جو فلائٹس ہیں وہ نہیں جا سکتی تھی، اور بین لگا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کی حماقت کی وجہ سے، جب انہوں نے یہ بیان دیا آج سے چند سال پہلے کہ جو پی آئی اے کے پائلٹس ہیں، زیادہ تر جو پائلٹس ہیں ان کے پاس جو ڈگریز ہیں وہ جعلی ڈگریز ہیں۔ وہ مسئلہ حل ہو گیا، بہرحال اب ای یو نے بین لفٹ کر دیا ہے، اور غالباً 10 جنوری کو پی آئی اے کی پہلی فلائٹ کسی یورپین ڈیسٹینیشن کو جا بھی رہی۔ تو ای یو کا جب روٹ کھل گیا ہے تو ایک پروفیٹیبل چیز ہے۔ تو کیا اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ کیا جو 85 ارب روپے کی اس وقت پرائس ڈٹرمن ہوئی تھی اس میں یہ چیز ایڈ کی جائے گی، اور پھر اگر 18% جی ایس ٹی ویو آف ہوتا ہے تو کیا اس کا امپیکٹ ڈالا جائے گا؟ پھر تیسری چیز، اگر 45 ارب روپے اس کی بیلنس شیٹ سے مائنس کیا جائے گا تو وہ بھی اس کا امپیکٹ ڈالا جائے گا۔ تو یہ 3-4 بڑی چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور جو چیز ابھی حکومت کو کرنی ہے اور حکومت نے ابھی تک نہیں کی، کہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے جس کے ذمہ یہ کام ہے، جس نے نجکاری کرنی ہے، اس کی جو کیپیبلٹیز اور اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کے اوپر کافی سنجیدہ قسم کے سوالیہ نشانات ہیں۔ بہتر طریقے سے یہ ٹرانزیکشن ہینڈل نہیں ہوئی، بہت زیادہ انحصار کیا گیا فائنینشیل ایڈوائزر کے اوپر، اور فائنینشیل ایڈوائزر نے کے بارے میں خود وزیر نجکاری نے کہہ دیا وہ بھی کسی کام کے نہیں نکلی، 2 ارب روپے کی لاگت سے ان کو ہائر کیا گیا تھا۔ تو اگر حکومت یہ 3-4 کام کر لیتی ہے، انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، پرائیویٹائزیشن کمیشن کو جو ہے وہ اسٹرینگتھن کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور آئی ایم ایف نے یہ جو 2 مشروط ان کو پرمیشنز دی ہیں اس کو وہ ان کیش کر لیتی ہے، تو یہ پی آئی اے کی نجکاری ہو سکتی ہے۔ اس میں خدشات ہمیشہ یہی رہے ہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے پی اے کی نجکاری کرنے میں، تو اب یہ جو رکاوٹیں تھیں وہ بھی دور ہو گئی ہیں۔ اب جو ایک آخری چیز رہ جائے گی کہ جو امپلائیز ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا۔ جو لاسٹ ٹائم جب بڈ ان کی ناکام ہوئی تھی آکشن کرنے کا، انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا تو اس میں غالباً وہ 1.5 سے 2 سال کے لیے جو امپلائیز تھے ان کو ریٹین کرنے کے لیے وہ تیار تھے، لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی چیز نہیں تھی۔ تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب یہاں پہ حکومت کی جو گورننس ہے اس کا اب ایک دفعہ پھر امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ جو میجر جو روڈ بلاکس تھے وہ ریموو ہو گئے ہیں، اور ان روڈ بلاکس کے ریموو ہونے کے بعد یہاں سے کتنی سپیڈ سے پی آئی اے کی جو نجکاری ہے اس کو تکمیل پر پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور جو ایشو شاید سامنے آ جائے، 60% جو شیئرز کی بات تھی وہ تو بلو ورڈ سٹی کے ساتھ تھی ان کی غالباً، کچھ ایسے انویسٹرز تھے جو پراسپیکٹیو انویسٹرز تھے وہ غالباً 80 سے 90% تک جو شیئرز ہیں وہ پی آئی اے کے خریدنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے گورنمنٹ کی کم سے کم اس کے اندر انوالومنٹ ہو۔ تو اگر یہ ساری چیزیں جو ہے ریزالو ہو جاتی ہیں تو ہوپ فلی اگلا جو اس مالی سال کے آخر میں یا اگلے مالی سال کے شروع میں پی آئی اے کی نجکاری دوبارہ ہو سکتی ہے۔